بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نون لیگ کے ملزم سیاستدان خاقان عباسی، احسن اقبال، رانا تنویر، رانا ثنا، میاں جاوید وغیرہ وغیرہ لوگوں کے بھوکوں مرنے، بے روزگار ہونے کا تذکرہ بلند بانگ کرتے ہیں تو گویا یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تاہم یہی بات اگر وہ پست آواز میں کریں تو سچ ہے، یعنی واقعی پچھلے چند سال سے پاکستان میں بھوک بڑھی اور شاید ابھی مزید بڑھتی۔ اگر آپ کوتا بھی نہیں اور ناک سے آگے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو یقین کیجئے آپ یہ تحریر نہ پڑھ رہے ہوتے، بلکہ دو ہی فکریں آپ کے دامنگیر ہوتی: جان بچے اور روٹی ملے۔ اس بات کو تفصیلاً یوں سمجھیں، محکمہ موسمیات نے جان لیوا طوفان کی پیش گوئی کر دی ہو۔ طوفان تو جان لیوا ہی آتا، لیکن ٹل گیا اور آپ جان سے نہیں گئے، ایک چڈی آپ کے تن پر لپٹی رہ گئی ہو۔ اگر نواز شریف چند مکھن کی حکومت 2021 عیسوی تک بھی جاری رہ جاتی تو غریب ہی بھوکا نہ ہوتا، بلکہ اسمارٹ فون کی بجائے آپ کے ہاتھ میں باسی روٹی کا ٹکڑا ہوتا جسے حریص کتے دانت نکوسے گھور رہے ہوتے۔ یہ حالت تب تک رہتی جب تک امریکہ بہادر چاہتا اور امریکہ آپ کو روٹی کے بدلے پراٹھے دیتا، لیکن قیمت جوہری صلاحیت ہوتی۔ امریکہ کی سفاکی تو آپ نے افغانیوں کے 10 ملین روکنے سے دیکھ ہی لی کہ مرتے ہو تو مرو۔ امریکہ یعنی مغرب خصوصاً تب سے پاکستان کو ختم کرنے کے در پہ تھا جب ایٹمی دھماکے ہو چکے، ورنہ پہلے امریکہ پاکستان کو ختم نہیں بلکہ فی الحال حصے بکھرے کرنا چاہتا تھا، لیکن ایٹمی دھماکوں کے بعد صورتحال دیگر ہو گئی۔ دوسرا، سوویت روس نہیں چاہیے کہ ایٹمی صلاحیت ختم ہونے کی بجائے بکھر جائے، لہذا پاکستان ٹوٹنا نہیں، ختم ہونا چاہیے۔ خواتین و حضرات، اسی صدی کی پہلی دہائی تھی جب امریکہ نے مودی کو اپنے ملک میں آمد کا ویزا یہ کہہ کر دینے سے انکار کیا تھا کہ تم گجرات کے دہشت گرد ہو، لیکن جب مودی کی حکومت آ گئی تو پلان بھی مکمل سمجھ آ گیا۔ راشٹریہ سیوک سنگھ یعنی RSS کا مقصد اور نعرہ تقریباً پچھلے 100 سال سے اکھنڈ بھارت رہا ہے۔ اس جماعت کے ایک رکن نتھو رام گوڈسے نے مہاتما گاندھی کو اسی جرم کی پاداش میں گولی ماری تھی کہ اس نے جناح کے ساتھ مل کر ہندوستان کو تقسیم کیا تھا۔ یہ جماعت اب بھی بڑی شد و مت سے اکھنڈ بھارت یعنی ایک بھارت، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، گویا 1947 سے پہلے والا ہندوستان ہونا چاہیے۔ امریکی چال بازوں کو یہ تجویز بھا گئی، یہ مطالبہ تاریخ کی جڑوں میں تھا، لہذا مودی کے ساتھ پینگیں بڑھ گئیں، نواز کی ضرورت و اہمیت بڑھ گئی۔ نواز کو یقین دلوایا گیا کہ اکھنڈ بھارت کا محض پنجاب پاکستان کے کل رقبے و آبادی سے بڑا ہے۔ پاکستان میں ضم ہونے کی صورت میں نواز کے خاندان کو گریٹر پنجاب کی حکمرانی بخش دی جائے گی۔ اس بات کی تصدیق زرداری نے 3 سال پہلے حامد میر کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کی تھی۔ 2013 کے عام انتخابات میں تحریک انصاف کو زبردست دھاندلی سے سابقہ رہا۔ اس کی تصدیق بھی حامد میر گلا پھاڑ پھاڑ کر اپنے ٹی وی پروگرام میں کر چکا ہے۔ 2013 میں نواز شریف کو ایک بنیادی مینڈیٹ کے ساتھ عنان حکومت دی گئی تھی۔ مینڈیٹ یہ تھا کہ 2-3 سال میں پاکستان کی معیشت اس نہج پر لاؤ کہ عوام کو کھانا دینا ناممکن ہو جائے۔ بھوک میں انسان خدا بیچ دیتا ہے، ایٹمی صلاحیت کس کھیت کی بنی ہے؟ پاکستان 70% اشیاء ضروریہ امپورٹ کرتا ہے، اسے 99% تک لاؤ۔ IMF ہلکی سی چوب بھی نہیں کرتا تھا اور ڈالر کے ڈھیر ادھار دیتا تھا۔ راتوں رات FATF سے نکال دیا تھا۔ نواز کے پورے ٹینیور میں پیٹف والوں نے نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ پاکستان اس نام پیٹف سے آگاہ بھی نہ تھا، لیکن اگست میں خان کی حکومت آنے سے 1 ماہ قبل یعنی جولائی سے پاکستان پھر گرے لسٹ میں ہے، جبکہ فیٹف والوں نے پاکستان کی نقصیریں نکلوا دیں، ہنوز سلیٹی رنگ کی پابند لسٹ میں ہے۔ پاکستان کا ایٹم بم کبھی ختم نہیں ہو سکتا تاکہ پاکستان کے کھیتوں میں بھوک اگنے لگے۔ اب آپ اس بات کو ذہن میں رکھ کر نواز شریف کے آخری دور کو ذہن میں لائیں۔ ڈان لیکس، اجمل قصاب، کلبھوشن، مودی کی تقریب حلف برداری میں نواز کی ہندوستان میں سرگرمیاں، مودی کا پاکستان بغیر ویزے کے اچانک آنا، مودی کی والدہ کو ساڑیوں کے تحفے، آموں کی پیٹیاں۔ کیا خیال ہے مودی نے ایک دن اچانک موڈ میں آ کر کشمیر ہڑپ کر لیا تھا؟ آپ معصوم ہیں، کشمیر کا اینیکس اکھنڈ بھارت کی جانب پہلا ٹھوس قدم تھا۔ یہ سب وہ ہے جو ہم نے دیکھا بھی۔
ہندوستان میں نواز شریف کی انویسٹمنٹ کے بھی چرچے زبان زد عام رہے، اسٹیل کا کاروبار بھی زیر زبان رہا، اور بھی بے شمار ایسے شواہد موجود تھے جن سے مودی نواز گٹھ جوڑ ثابت ہوتا تھا۔ اب آئیے کہ اونٹ کی کمر پر آخری تنکا کون سا تھا جس نے نواز کی کمر توڑ دی اور پاکستان پھر سے ہندوستان میں ضم ہونے سے بچ گیا۔ جی ہاں، آپ کا اندازہ درست ہے، پاک فوج۔ نواز شریف اپنے آخری دور میں اچانک چور نہیں بن گیا تھا، نواز نے پبلک آفس سنبھالتے ہی لوٹ مار شروع کر دی تھی۔ جب سربراہ چور ہو تو کوئی ایک ادارہ نہیں بچتا جہاں چوری نہ ہوتی ہو، حتیٰ کہ لوگ مسجدوں میں چوری شروع کر دیتے ہیں۔ فوجی آسمان سے نہیں ٹپکتے، ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ نواز کی چوری نے جنرل کو بھی ہمت دی کہ مجھے کیسے اور کیوں پکڑے گا، لہذا فوج، سول، بیوروکریسی، عوام الناس سب دھڑا دھڑ حصہ بقدر جسہ اپنی اپنی جیبیں بھرتے رہے اور ملک غیر محسوس طریقے سے معاشی بدحالی کی طرف گامزن رہا۔ لیکن فوج چونک چکی تھی۔ لوٹ مار والا نواز شریف تو ٹھیک تھا، کھا رہا تھا لیکن لگا بھی رہا تھا، تاہم غدار نواز شریف تو فوجی کی بھی موت ہے۔ اگر ملک ہی ختم ہو جائے تو لوٹی دولت کون کھائے گا؟ نواز شریف کا تسلسل پاک فوج کی موت ہے۔ یہی ٹرننگ پوائنٹ تھا جب فوج نے نواز کا مکو ٹھپ دینا مناسب سمجھا۔ آخر کار پاکستان کی اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے حفاظت کی قسم بھی تو کھا رکھی ہے۔ خواتین و حضرات، یہی وجہ تھی کہ نواز نے سخت دشمنی کے باوجود مشرف کو اپنے دور حکومت میں ملک سے فرار کروایا تھا کہ اگر آرٹیکل 6 کے تحت پینڈورا باکس کھولا تو عدالت میں ایک ایک کے پرزے اڑ جائیں گے، اس لیے یہ سب گول تے کچھ نہ پھول۔ یاد رکھیے، غداری کے الزام کے تحت ملک کے مفرور کبھی واپس نہیں آتے۔ نواز اب کبھی نہیں آئے گا، تابوت میں بھی نہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔